اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم جب شروع ہوا تو سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے لیے سیدھے راستے کو آسان فرما، سیدھے راستے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ نے بندے کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تعلق چاہتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، رغبت رکھیں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا تمہاری دعا قبول ہے اور یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ تمہیں میرے پاس آنے کا راستہ مہیا کرنے والی کتاب ہے۔ ساتھ ساتھ قرآن نے وہی واضح کر دیا کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد، ہدایت کی یہ راہ مل جانے کے بعد، تین قسم کے لوگ سامنے آئیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو اس ہدایت کو قبول کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلیں گے، قدم سے قدم ملا کر، اور اللہ کے رسول کے ہر حکم پر لبیک کہیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول کے اس کلام کو، اس پیغام کو بالکل نہیں مانیں گے، صاف لفظوں میں منع کر دیں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہمدردی جتائیں گے، آپ کی خوشامدیں کریں گے، آپ کے ساتھ لگے رہیں گے، اندرونی طور پر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تینوں قسم کے لوگوں کے لیے خیر اس میں ہے کہ ایک اللہ کے حکم پر آ جائیں۔ اس لیے اللہ نے تینوں کے حالات ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو۔ کون سے لوگوں؟ وہ لوگوں جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ ان لوگوں کے حق میں اللہ کی عبادت یہ کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے کا اظہار کیا، مظاہرہ کیا، لیکن دل سے مخالف رہے، انہیں کہا اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ پر ایمان لانے میں اخلاص پیدا کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں آپ جب عبادت کی تفسیر کئی الگ الگ آیتوں میں دیکھو گے تو ان میں سے کچھ جگہوں پر عبادت کی تفسیر اخلاص سے کی جاتی ہے۔ تو اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو، اور وہ لوگ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، وہ اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی عبادت پر جم جاؤ اور عبادت کے تقاضوں کو پورا کرو۔ تو غرض یہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کی وجہ ہم تمہیں دیتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کیا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں دنیا کے اندر اللہ نے بنا کر کے دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے آسمان پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے زمین پیدا کی ہے، اللہ نے بادلوں سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے پھل پھول، ترکاریاں اور طرح طرح کی پیداوار تمہیں عطا کی ہیں۔ آپ جب غور کریں گے پتہ چلے گا زمین میں جو آپ نے بیج بویا تھا، اس بیج نے بعد میں پانی اور زمین کے کچھ حصے کا ایسا کمبینیشن تیار کیا ہے جو اس کو ایک تناور درخت بناتا ہے، ایک پودے کی شکل دیتا ہے۔ تو یہ پانی کس شکل میں ہے اور اب آپ کے سامنے کس شکل میں ہے؟ وہ پانی جو سمندر سے اٹھا ہے مانسون اور بھاپ کی شکل میں، جب وہ پانی بادلوں میں گیا اور وہاں سے زمین پر برسا تو پانی وہ سمندر والا ہے، وہاں نمکین پانی تھا، اور جب یہاں آپ کے پاس بارش کی شکل میں آ رہا ہے، میٹھا ہے، پینے کے لائق ہے، یعنی اس کا جو کھارا پن ہے، جو نمک ہے، وہ سمندر میں رہ گیا۔ یہ نظم کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ آپ اس کے اندر غور کرتے رہیں، آپ کی طاقتیں ماند پڑ جائیں گی، پھیکی پڑ جائیں گی۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بادلوں سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی چیزیں اگائیں۔
اب ان سب چیزوں میں غور کریں، انسان کی پیدائش، آسمان کی پیدائش، زمین کی پیدائش، پانی کا برسنا، پانی کے ذریعے سے ایسی ایسی عمدہ نایاب مختلف قسم کی چیزوں کا اگ آنا اور ان کا ہماری صحت کے لیے مفید یا مضر ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جنہیں یقیناً کرنے والا کوئی تو ہے، اور جو وہ کوئی ہے وہ اکیلا ہے۔ ایک سے زیادہ جب آ جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، یا کوئی دوسری مخلوق ہو، وہ آ کر کے آپس میں فتنے پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر خدا کیسے ایک سے زیادہ ہوگا؟ آپ کے ملک کے اندر ایک سے زیادہ صدر ہو، آپ کو برداشت نہیں ہے، تو پھر خدا کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ، تنہا اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو بات کیا ہوئی؟ اللہ نے آپ کو عبادت کا حکم دیا اور ساتھ میں دلیل بھی دی۔ دلیل کا حاصل یہ کہ ایسے کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر عبادت کا حقدار بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یہاں کہ میرے رسول کو مانو، کیونکہ رسول تمہیں ایسا معجزہ دکھاتا ہے جیسا معجزہ کوئی عام انسان نہیں دکھا سکتا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا لن تفعلوا، اس کے جیسا کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کے معجزے بڑے عجیب و غریب ہیں، اللہ کے رسول کے معجزے بے شمار ہیں، اور سارے ایسے ہیں جنہیں عقل دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ قرآن کے معجزے بھی عجیب و غریب ہیں۔ قرآن چیلنج کرتا ہے یہودیوں کے بارے میں، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، تمہیں لگ رہا ہے تم اللہ کے بیٹے ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اور وہی ساتھ کہہ دیتا ہے لن یتمنوا ابدا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ تو اتنا کھلا چیلنج، اور اس چیلنج کے باوجود یہودی خاموش، زبان بند۔ کیوں؟ دل سے جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر انہیں اللہ کا کلام ہونے میں ذرہ برابر تردد ہوتا، قرآن کے اس جواب پر ان کا پلٹوار ضرور آتا، لیکن کبھی نہیں آیا۔ کہیں تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ہماری تاریخ میں شک ہے، ہم نے تاریخ کے اندر کچھ کیا، آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں، ان تاریخوں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن کی طرف سے کوئی شک ہے تو تم اس کے جیسا کلام پیش کر دو۔ نہیں پیش کر سکے۔ عرب کے وہ لوگ جو سمجھدار سمجھے جاتے تھے، عربی پر جن کو پورا کنٹرول تھا، اور تمام عرب ان کی عربی کا لوہا مانتا تھا، سارے کے سارے خاموش رہے، ادھر ادھر کی باتیں تو کرتے رہے، وہ آگے بھی آئیں گی، لیکن قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ گروپ کی شکل میں بیٹھے ہیں، مشورے ہوئے ہیں کہ ہم سب مل کر کے قرآن کا ہم پلہ کلام پیش کر سکے، نہیں کر سکے۔ چنانچہ عربوں کا ایک سب سے سمجھدار لوگوں میں سے ایک، تجربے کار لوگوں میں سے ایک، معزز ترین لوگوں میں سے ایک، ولید بن مغیرہ، جب حج کے موقع پر لوگوں نے اس سے مشورہ کیا، اسلام کے آنے سے پہلے بھی عرب حج کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جب باہر کے لوگ آئیں گے اور انہیں سننے کو ملے گا مکے میں کوئی شخص ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لوگ ان کے پاس آئیں گے تو ان کی بات کو سنیں گے تو قبول کر لیں گے۔ کیسے لوگوں کو دور رکھا جائے، کیا کہا جائے؟ اس نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے بتاؤ۔ لوگوں کی طرف سے مختلف رائے آنا شروع ہوئی۔ کسی نے کہا یہ شخص کاہن ہے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو کبھی ستاروں کے اندر کوئی چیز ڈھونڈتا ہے، کبھی آدمی کے حالات میں کوئی چیز ڈھونڈتا ہے، آس پاس کے ماحول میں کوئی چیز ڈھونڈتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تمہارا فیوچر یہ ہے۔ اور چونکہ قرآن بھی فیوچر اور مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، اس لیے کہہ دو کہ یہ کاہن ہے۔ اس شخص نے کہا تمہیں پتا ہے کاہنوں کی حالت کیسے ہوتی ہے اور کاہنوں کی باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ سارے عرب جانتے ہیں، محمد کے کلام کو سنیں گے کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو پھر کیا کہیں؟ دوسری رائے آئی، یہ کہہ دو محمد پاگل ہے، دیوانے ہیں، مجنون ہے۔ اس نے کہا اس شخص کی جب باتیں سنیں گے لوگ تو وہ تمہیں پاگل کہیں گے۔ ایک پاگل کا کلام تو چھوڑو، ایک بڑے سے بڑے سمجھدار کا کلام بھی محمد کے کلام کے لیول کا نہیں ہو سکتا۔ جس درجے کی یہ باتیں کرتے ہیں اس درجے پر کلام کسی پاگل کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی بھی کلام کرے بہت مشکل ہے۔ تو لوگ سنیں گے اور تمہیں جھوٹا کہیں گے۔ پھر تیسری رائے آئی کہ کہو کہ یہ شاعر ہے۔ عربوں کے اندر شعر گوئی ایک بڑا فن تھا اور ان کے بچے بچے شعر سے واقف ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا سارے عرب جانتے ہیں شعر کیا ہوتا ہے اور محمد کا کلام کیا ہے، وہ واضح طور پر فرق کر لیں گے کہ یہ شعر نہیں ہے۔ پھر کیا کہیں؟ ایک رائے آئی کہ یہ جادو ہے۔
اس نے کہا یہ رائے اچھی ہے، اس لیے نہیں کہ حقیقت میں جادو ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں ہمارے پاس بہانہ ہے۔ بہانہ کیا ہے کہ جب لوگ باتیں کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو جادو کا اثر یہ ہوتا ہے، خاندانوں میں جدائی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بھائیوں بھائیوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن سے، محمد کے کلام سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو شخص ان پر ایمان لاتا ہے یا تو باپ سے الگ ہو گیا، یا تو بیوی سے الگ ہو گیا، یا تو چاچا سے الگ ہو گیا، یا تو کسی دوسرے خاندان سے الگ ہو گیا، تو یہ کلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی لوگوں میں تفرقہ ڈالتی ہے، اس لیے کہہ دو کہ یہ جادو ہے۔ آپ غور کریں، اتنے اونچے لیول کا آدمی مان رہا ہے نہ جادو ہے، مان رہا ہے کہ کہانت نہیں ہے، مان رہا ہے کہ شعر نہیں ہے، مان رہا ہے کہ بے وقوفوں کی باتیں نہیں ہیں، مان رہا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ جب خانہ کعبہ پر کسی شخص نے لکھ کر کے لٹکا دی تھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو حقیقت میں سارے عربوں کو چیلنج تھا کہ اس جیسا کلام کوئی پیش کر کے تو دکھائے، تو سامنے سے ایک بڑے عرب شاعر نے اس پر لکھا تھا لیس ھذا من قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، وہ مانتے ہیں۔ نضر بن حارث عربوں کا ایک بڑا سردار، وہ اللہ کے رسول کا کلام سنتا ہے اور سننے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد کی 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، تم اس کی سچائی پر بھروسہ کرتے تھے، امانت داری پر بھروسہ کرتے تھے، تم نے کبھی اس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا، کیا وہ ایک دم سے اٹھ کر خدا کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے گا؟ تھوڑی سی تو غور کرو۔ جب نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس کی مخالفت مت کرو، اگر اس کا فیوچر اچھا ہے تو ہم ساتھ میں لگ جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے اس سے ویسے جان چھوٹ جائے گی۔ بڑا سردار ہے نضر بن حارث، بڑا سردار ہے ولید بن مغیرہ، اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے عربوں کی طرف سے نمائندہ بن کر۔ اگر آپ چاہیں ہم سارے عربوں کا آپ کو بادشاہ مان لیں، اگر آپ چاہیں عربوں کی سب سے خوبصورت لڑکی آپ کے حوالے کر دیں، اگر آپ چاہیں ہم سارا خزانہ لا کر آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں، لیکن ہمارا اس بات سے پیچھا چھوڑیں، ہمارے سامنے ہمارے بتوں کی حقیقت، جو حقیقت اللہ کے رسول ظاہر کر رہے ہیں، اس کو اس نے اپنے الفاظ میں کہا کہ ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری بات پوری ہوئی۔ جب وہ بات مکمل کر چکا، اب آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیتیں پڑھنا شروع کی، جواب کچھ دیا ہی نہیں، آپ نے زبان سے اپنی بات نہیں کی ہے، صرف سورہ حامیم السجدہ پڑھنا شروع کی ہے، اور جب پڑھتے پڑھتے آپ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ عرب کے لوگ نہیں مان رہے، وہ عربوں میں وہ بھی شخص ہے، اگر یہ آپ کی بات سے ابھی بھی منہ موڑ رہے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرا چکا ہوں، جیسے قوم عاد پر، قوم سمود پر عذاب آیا تھا، میں تمہیں بتا چکا ہوں ایسا آ سکتا ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے، منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ بس، اور جا کے اپنے قوم کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ یہ تو آپ قرآن کریم کے انداز کو دیکھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ قرآن پڑھ کون رہا ہے، سنا کون رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کے والد کا انتقال اس کے دنیا میں آنے سے ٹھیک پہلے ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص جس کی ماں کا انتقال اس کی 5 یا 6 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص جس کے سگے دادا کا انتقال اس کے 8 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے جائیں، جو قریب کے رشتے تھے سب ختم ہو گئے۔ ایسے بچے کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ ایسے بچے کی تعلیم کا انتظام کہاں ہوتا ہے؟ پھر معاشرہ وہ جہاں تعلیم اور تربیت کا رواج نہیں ہے، کوئی اکا دکا آدمی فلاں پڑھا ہوا ہے، فلاں پڑھا ہوا ہے، ماحول پڑھائی کا نہیں ہے، تعلیم کا نہیں ہے، ماحول وہ ہے جس کے اندر لوٹ مار ہے، ماحول وہ ہے جس کے اندر بد امنی ہے، ماحول وہ ہے جس کے اندر اجارہ داری ہے، خاندانی قبائلی زندگی ہے۔ ایسے معاشرے، ایسے کلچر سے ایسا غیر تربیت یافتہ شخص اٹھتا ہے اور اس لیول کے اخلاق بیان کرتا ہے جو ایک بہترین مہذب معاشرے کا آدمی نہیں بیان کر سکتا، اس سطح کا کلام پیش کرتا ہے جو ایک بہترین ادیب پیش نہیں کر سکتا۔
آپ ان ساری چیزوں میں غور کریں اور پھر قرآن کے چیلنج کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ عرب اس چیلنج کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اب قرآن کہتا ہے ابھی بھی اگر تمہیں شک ہے تو لے آؤ اس کے جیسی کوئی آیت، یقیناً کوئی اس کے جیسی آیت پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے جیسی کا کیا مطلب؟ کسی بھی کلام کے اندر چند چیزیں ہوتی ہیں جو بہت باریکی سے پرکھنے والے پرکھ لیتے ہیں، جانتے ہیں، اور ایک عام آدمی بھی ان کو محسوس کر سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بات شروع سے آخر تک کوئی فلسفہ نہ لگ رہی ہو، بات یہاں سے شروع ہوئی، وہاں گئی، یہاں گئی، یہاں گئی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مضمون مرتب ہو، ایسا ہو کہ دل پر اثر کرتا ہوا چلا جائے، بات اس انداز میں ہو، اس میں الفاظ کا استعمال ایسا نہ ہو کہ سامنے والوں کے سر کے اوپر سے جا رہے ہو۔ میں نے آپ کو جوش دلانے کے لیے بڑی اچھی تقریر کی اور اس تقریر کے اندر بڑی بہترین اردو کا استعمال کیا، 2-4 فارسی کے، 2-4 عربی کے لفظ استعمال کیے اور پورے جوش ولولے جذبے کے ساتھ کی۔ سننے کے بعد آپ کہیں گے واہ واہ کیا شاندار تقریر ہے، سمجھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بات ایک مرتب انداز میں آ رہی ہو اور اس بات کا ایک اثر سامنے والے پر ہو رہا ہو اور وہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہو، اور اس بات میں الفاظ ایسے نہ ہو کہ میں تو بول رہا ہوں کیونکہ میں نے رٹ رکھے ہیں، آپ کو بولتے ہوئے زور آ رہا ہے کیونکہ آپ نے ان کو رٹا نہیں ہے۔ یعنی آسان الفاظ کا استعمال ہو، آسانی سے سمجھ میں آنے والے الفاظ ہوں، معانی ان کے سمجھنا آسان ہو، اور ان معانی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پورا کلام ایک لیول پر سمجھ میں آئے۔ یہ کلام سب سے بہترین کلام سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں، آپ قرآن کو تھوڑی سی عربی جاننے کے ساتھ پڑھیں، قرآن آپ سے ایسے بات کرے گا جیسے آپ سے ہی بات ہو رہی ہے، آپ کی سمجھ میں، آپ کی ذہن میں چوٹ کرتا ہوا چلا جائے گا۔ آپ قرآن کو پڑھیں، ایسے انداز میں پڑھیں کہ آپ بہترین عربی کے ماہر ہیں، قرآن آپ سے ایسے بات کرے گا جیسے آپ کے بڑی مہارت کے لیول پر قرآن بات کر رہا ہو۔ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ بڑے سائنسداں ہیں، بڑے دنیا کے حالات کو دیکھے ہوئے تجربے کار شخص ہیں، جب آپ اس پیمانے پر آ کر قرآن کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے قرآن آپ سے ہی بات کر رہا ہے۔ یعنی ہر مخاطب کی ایک وقت میں جو کلام رعایت کر دے، ایسا کلام کوئی شخص پیش کر ہی نہیں سکتا، اور یہ خوبی اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ میں اور آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، عربوں کو، عربی کی مہارت کے جاننے والوں کو یقین تھا کہ واقعتاً اس کے جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، تو اس کے جیسی کوئی ایک سورت ہی لے آؤ۔ یہاں اللہ نے کہا، دوسری جگہ پر کہا 10 سورتیں لے آؤ، ایک جگہ قرآن نے کہا اس جیسا قرآن لے آؤ، بمثل ھذا القرآن۔ اس سے آگے اللہ نے ایک جگہ کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک بات لے آؤ۔ پورا کلام، پوری صورتیں تمہارے بس میں کہا، سورت کا مطلب سورہ ناس بھی ایک سورت ہے، سورہ کوثر بھی ایک سورت ہے، ایسی بھی نہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، ایک بات لے آؤ۔ نہیں لا سکے تو پھر مانو کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے، محمد تو غیر تربیت یافتہ تھے، لوگوں کی طرف سے تربیت نہیں ہوئی تھی، اور تمہاری تو تربیتیں ہیں، تمہاری تو زبان لوگوں کے اندر مشہور ہے، نہیں پیش کر سکتے تو یقین کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ جب کسی انسان پر کلام نازل کرتا ہے تو وہ انسان نبی ہوتا ہے، اس لیے مانو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اگر تمہیں یہ بھرم ہے میں اکیلا نہیں پیش کر سکتا، سب جمع ہو جائیں، تو لے آؤ اپنے ہمدردوں کو، مددگاروں کو، اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن وہی قرآن نے کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکے، اور چیلنج ہے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں، اور پتھر ہے یعنی پتھروں کے معنی دو آپ جانتے ہیں، ایک کوئلہ وہ ہے جو لکڑیوں سے بنتا ہے، اس کی آگ ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، لیکن وہ کوئلہ جو کھدان سے نکالا جائے اس کی آگ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ پتھر کی ایک شکل ہے، اور قرآن ڈائریکٹ کہہ رہا ہے پتھر اس کے ایندھن ہے۔ تو اب غور کریں اس کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ پھر دوسرے معنی، پتھروں کو اپنے معبود بنا کر وہ لوگ پوجتے تھے، تو اللہ نے کہا جن کو تم پوج رہے ہو وہ بھی آگ میں جائیں گے، تم بھی آگ میں جاؤ گے، اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ اعدت للکافرین، اور یہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اس لیے اپنے مستقبل کو بچاؤ، اپنی آخرت کو بچاؤ، ایک اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے کلام کا یقین کرو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، اور یہی اس کلام کی دعوت ہے۔ آپ غور کریں، یا ایھا الناس اعبدوا سے
اللہ نے توحید کی دعوت دی، اللہ نے ان کنتم فی ریب مما نزلنا سے رسالت کی دعوت دی، اعدت للکافرین کے اندر اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم عام طور سے انہی تین ٹاپک کے آس پاس، انہی تین مدعا کے آس پاس قرآن چلتا ہے، اور تینوں چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ کچھ باتیں باقی رہ گئیں، وہ انشاءاللہ کل سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔